السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے۔ ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے۔ غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے۔ اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا۔ اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے۔ طوفان حوادث میں پھنس کر ذلت کا تماشا دیکھ لیا۔ طوفان حوادث میں پھنس کر ذلت کا تماشا دیکھ لیا۔ اندازے تغافل کے صدقے طوفان کی اذیت بھول گئے۔ ہوتی ہیں نمازیں اب بھی تو دنیا کی نگاہوں میں، لیکن ہوتی ہیں نمازیں اب بھی تو دنیا کی نگاہوں میں،
ایک سر کو جھکانا یاد رہا، سجدے کی حقیقت بھول گئے، میدان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے، میدان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے، کچھ رنگے طبیعت کیا بدلا، انسان کی فطرت بھول گئے، اس عالم ہستی میں اسلم کیا جانیے کیا کیا ہوتا ہے، اس عالم ہستی میں اسلم کیا جانیے کیا کیا ہوتا ہے، کیا کہیے کیا کیا یاد نہیں، ہم کس کی حقیقت بھول گئے، ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آپ کے اس گاؤں میں میرا خیال ہے کہ 4-5 سال کے بعد یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس پروگرام کے تمام منتظمین کو، جنہوں نے کسی بھی طریقے کا تعاون اس پروگرام کو منعقد کرنے میں پیش کیا ہے، اللہ ان کے مال میں، ان کے اہل و عیال میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کے یہاں اکٹھا ہونے کو پروردگار قبول فرمائے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 28ویں پارے ایک آیت پڑھی ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے خطاب کیا ہے، یعنی جو بات بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ خاص طور سے ہمارے اور آپ کے لیے ہے مسلمان۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ پیٹرول سے نہیں جلے گی، وہ کوئلے سے نہیں جلے گی، وہ لکڑیوں سے نہیں جلے گی، وہ انسانوں سے جلے گی، وہ پتھروں سے جلے گی، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اس جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، جو داروغہ ہوں گے، جو جہنم کی رکھوالی کرنے والے رکھوالے ہوں گے، وہ بڑے سخت ہوں گے، بڑے ٹائٹ ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی رحم نہیں برتیں گے، کوئی مرحمت نہیں برتیں گے، وہ وہی کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو آرڈر دے گا، جو اللہ تعالیٰ کو حکم دے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچنے کا، اور اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچانے کا۔ میرے بھائیوں، دنیا کی آگ میں اگر ہم کسی کو دیکھے ہوں گے کبھی، دنیا کی آگ میں جب کوئی جلتا ہے اور کسی کی جلنے کے بعد اگر موت ہو جائے تو کمزور دل اور دماغ کا انسان آگ میں جلی ہوئی لاش کو دیکھتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے، جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک۔ سوچو میرے بھائی، دنیا کی آگ میں
ہم کبھی اپنے آپ کو جلتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے، اپنی فیملی کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو ہم دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمیں صرف پتہ لگ جائے کہ کمرے میں آگ لگ گئی، کچن میں آگ لگ گئی اور بیوی جل رہی ہے، ہم اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں گے، اپنی بیوی کو بچائیں گے۔ ہمیں صرف معلوم ہو جائے کہ ہمارے بچے کی انگلی آگ میں جل گئی، ہم سسک اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں، رونے لگتے ہیں، مائیں رونے لگتی ہیں، باپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے۔ ہم دنیا کی آگ میں اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو جلتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے، اے ایمان والو، جب تم دنیا کی آگ میں اپنے آپ کو جلتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے، اپنے پریوار کو تم جلتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے، اپنی فیملی کو تم جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو، تم جہنم کی آگ سے اپنے بچوں کو کیوں نہیں بچاتے، اپنے پریوار کو کیوں نہیں بچاتے، اپنے آپ کو کیوں نہیں بچاتے؟ تم وہ کام کیوں کرتے ہو جو جہنم میں لے کر کے جانے والا ہے؟ جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی وہ جیل ہے بھائی، جہاں وہ اپرادھی جائیں گے، وہ مجرم جائیں گے، جو اللہ کی عدالت میں مجرم قرار پائیں گے، ان کی سزا، ان کی جیل ہے جہنم۔ اور جانتے ہو جہنم کتنی گہری ہے؟ اس کی گہرائی کا اندازہ آیا؟ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے پیارے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اچانک ایک بڑی زوردار آواز آتی ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں معلوم ہے یہ آواز کہاں سے آئی؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 قربا، اے میرے صحابہ، یہ پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو 70 سال پہلے جہنم کے اندر ڈالا گیا تھا۔ فہو یحوی الآن، فہو یلتہی الآن الی قارہا، 70 سال پہلے جو پتھر جہنم کے اندر گرایا گیا تھا وہ آج جا کر کے جہنم کی تہ تک پہنچا ہے، جہنم کی گہرائی تک پہنچا ہے۔ جہنم کی گہرائی کا یہ عالم ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جہنم کی آگ میں جب جہنمیوں کو جلایا جائے گا، صرف ایک بار نہیں جلایا جائے گا، جب ایک بار جلانے کے بعد ان کے بدن کی چمڑی جل جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بدن پر دوسری چمڑی چڑھا دے گا۔ فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ایک مرتبہ ان کی چمڑی جل جائے گی، ان کے بدن کی اسکن جل جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کے شریر کے اوپر نئی چمڑی چڑھا دے گا، نئی اسکن چڑھا دے گا، تاکہ بار بار جلنے کی تکلیف کو وہ محسوس کر سکے، بار بار جلنے کے درد کو وہ محسوس کر سکے۔ دنیا میں ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں اپنی پسند کا، جہنم کے اندر جہنمیوں کو بھی بھوک لگے، وہ کیا کھائیں گے؟ آم کا موسم آیا، دشہری آم کے مزے لوٹ رہے ہیں، بنارسی لگڑا آ رہے ہیں، جہنمیوں کو آم نہیں نصیب ہوگا، انہیں خربوزہ نہیں نصیب ہوگا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اسپیشل پھل دے گا جس کا نام زقوم۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم یغلی فی البطون کغلی الحمیم، جہنمیوں کو زقوم کھلایا جائے گا، اور یہ زقوم کیا ہوگا؟ یہ کوئی میٹھا پھل نہیں ہوگا، یہ بڑا ہی کڑوا کسیلا پھل ہوگا، یہ جہنمیوں کا کانا ہوگا، یہ ان کے پیٹ میں جانے کے بعد پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ان کے بدن میں جا کر کے کھولے گا، اس کو کھانے کے بعد ان کو نہ بھوک کی بھوک مٹے گی، نہ ان کی پیاس مٹے گی، نہ ان کے پیٹ میں راحت ہوگی، اور زبردستی ان کو پھل کھلایا جائے گا، اور ثم یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، پھر ان کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور کہا جائے گا ذوق انک انت العزیز الکریم، اپنے آپ کو بڑا عزت والا سمجھا کرتا تھا، اپنے آپ کو بڑی شان والا سمجھا کرتا تھا، اے جہنمی آج یہی زقوم تجھے کھانا ہے، یہی کڑوا کسیلا پھل تجھے کھانا ہے، زقوم کھلایا جائے گا، ان کو پیاس لگے گی،
پانی کی جگہ کو کیا پلایا جائے؟ کل جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف کی تلاوت آپ کرتے ہو گے، جمعہ کے دن نہیں کرتے ہیں تو کیا کیجئے، سورہ کہف میں یہ آیت بھی آپ کی نظر سے گزرے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، جہنمیوں کو جب پیاس لگے گی وہ پانی مانگیں گے تو تیل کی تلچھٹ کی طرح کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا، یشوی الوجوہ، اتنا خطرناک وہ پانی ہوگا، اگر وہ کسی کے چہرے پر پڑ جائے تو چہرے کو فرائی کر دینے والا، چہرے کو بھون دینے والا ہوگا، بیس الشراب وساءت مرتفقا، ہائے جہنمیوں کتنا بدترین تم کو پانی دیا جا رہا ہے، کتنا بدترین تمہارا ٹھکانہ ہے، یہ ان کا پانی ہوگا۔ سورہ غاشیہ کے اندر اللہ نے فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع، جہنمیوں کو کانٹے دار جھاڑی کھلائی جائے گی، کانٹے دار پودا کھلایا جائے گا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، اس کو کھانے کے بعد ان کے بدن میں نہ طاقت آئے گی نہ ان کی بھوک مٹے گی، یہ ان کا کھانا ہوگا، یہ ان کا پانی۔ دنیا کی جیل میں آپ نے دیکھا ہوگا، جیل میں رہنے والوں کی ڈریس الگ ہوتی ہے، ان کا کپڑا الگ ہوتا ہے، پہچان لیا جاتا ہے یہ قیدی کا ڈریس ہے، قیدی کا کپڑا۔ اے اللہ تیری جیل کے اندر کپڑا کیسا ہوگا، جہنمیوں کو کپڑا کیسا دیا جائے گا؟ فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جہنمیوں کو جہنم کی آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، وہ کاٹن کے کپڑے نہیں پہنیں گے، وہ اونی کپڑے نہیں پہنیں گے، وہ جینس کے کپڑے نہیں پہنیں گے، انہیں آگ ہی کا کپڑا پہنایا جائے گا۔ تصور نہیں کر سکتے آپ، دنیا میں آگ کا بھی کوئی کپڑا ہوگا، جہنم میں آگ کا کپڑا ہوگا۔ اے اللہ کیا جہنمیوں کے لیے بستر بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں بستر ہوگا، لہم من جہنم مہاد، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، جہنمیوں کے لیے آگ کی انگاروں کا بستر ہوگا اور آگ کی انگاروں کی چادر ہوگی، وہ آگ پر سوئیں گے، آگ کو اوڑیں گے، ان کا اوڑنا بھی آگ ہوگی، ان کا بچھونا بھی آگ، جہنمیوں کا بچھونا ہوگا۔ اتنے تنگ آ جائیں گے، اتنے پریشان ہو جائیں گے جہنمی کہ آخر میں وہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے، جس کا نام مالک ہوگا، اس سے کہیں گے کہ اے مالک، اپنے رب سے کہہ دے کہ ہمیں موت دے دے، ہم سے یہ تکلیف برداشت ہے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ لَمْ نَكُن مَّاكِثِينَ، جہنمی کہیں گے اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، اپنے رب سے کہہ دے ہمیں موت دے دے، ہمارا کام ختم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے گا قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ، اے جہنمیوں تمہیں موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کا سسٹم اب ختم کر دیا گیا، اب جہنم کے اندر کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جانتے ہو کبھی کسی کو زخم ہو جاتا ہے اور زخم جب سڑ جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک پیلے پیلے رنگ کا جو ایک بدبودار مادہ ہوتا ہے، اسے انگلش میں پس کہتے ہیں، اردو میں مواد کہتے ہیں، عربی میں اسے صدید کہتے ہیں۔ جہنمیوں کو پس کھلایا جائے گا، یسقا من ماء صدید، اسے پس کا پانی پلایا جائے گا، اسے پیپ اور مواد پلایا جائے گا، یتجرعہ ولا یکاد یصیبہ، اور جب پیاس سے بے حال ہو جائے گا، اس کے بعد پینے کو کوئی چیز نہیں ہوگی، کھانے کو کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ پس کا پانی، وہ پیپ اور مواد کا پانی اس کو ڈراپ کی شکل میں، بوند کی شکل میں اپنے حلق کے نیچے اتارے گا، لیکن وہ اتنا بدبودار ہوگا، اتنا گھناؤنا ہوگا، اس کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، یتجرعہ ولا یکاد یصیبہ، اس کو اپنے حلق کے نیچے نہیں اتار پائے گا، ویاتیہ الموت من کل مکان، اور جہنمی کو ہر طرف سے موت ہی موت نظر آئے گی، وما هو بمیت، لیکن وہ مرنے والا نہیں ہوگا، اسے جہنم کے اندر موت نصیب نہیں ہوگی۔
موت نہیں ہوگی. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی موت کو ایک دمبے کی شکل میں لائے گا. ایک دمبے کے میڑھے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور آواز دی جائے گی یا اہل الجنتی، اے جنتیوں آؤ تم بھی دیکھ لو، یا اہل النار، اے جہنمیوں تم بھی دیکھ لو. جنتیوں کی آنکھوں کے سامنے اور جہنمیوں کی آنکھوں کے سامنے موت کے گلے پر چھری جلا دی جائے گی اور موت کو بھی موت آ جائے گی اور اللہ فرمائے گا خلود لا موت، خلود لا موت. اے جنتیوں اب تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، اب موت آنے والی نہیں ہے. اے جہنمیوں تمہیں ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ہے، اب موت آنے والی نہیں ہے. یہ ہوگی جہنم، یہ وہ دردناک جگہ ہوگی جہاں سے جانے کی پناہ مانگا کرتے تھے اللہ کے پیارے نبی اپنی ہر نماز. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے. یہ وہ جگہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں سب سے بہترین جو دعا سکھائی ہے، اس دعا کے اندر ہم بار بار جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے پروردگار تو دنیا میں بھی ہم کو بھلائی عطا فرما دے اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا. میرے بھائیوں، کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس دنیا میں دولت ہے، کاروبار ہے، مکان ہے، بال بچے ہیں. اس میں سے کوئی چیز قیامت کے دن آپ کے کام آنے والی ہے. کامیابی یہ ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں جب فیصلہ ہو تو آپ کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ اس بندے کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈالا جائے. یہ اصل کامیابی ہے اور اسی کامیابی کو اللہ نے بیان کیا سورہ آل عمران کے اندر فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بچا لے گا اور جس کو اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا وہی کامیاب ہونے والا ہے. اصل کامیابی یہ ہے. اگر یہ کامیابی ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے. اور اگر یہ جہنم سے ہم بچا لیے گئے اور جنت میں ڈال دیے گئے تو دنیا میں چاہے ہم غریب رہے ہوں، مزدور رہے ہوں، جھوپڑ پٹی میں رہنے والے رہے ہوں، ہم نے دنیا کا کوئی سکھ نہ دیکھا ہو، لیکن جہنم کے عذاب سے اگر ہمیں بچا دیا گیا تو ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں. اب آج کی ہماری تقریر کا جو دوسرا پوائنٹ جہنم کا ایک ہلکا سا نقشہ میں رکھی. اب جو ہماری تقریر کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو جہنم کے اندر لے کر کے جائیں گے. ہم اس پر کچھ روشنی آپ کے سامنے ڈالنا چاہتے ہیں. جہنم کے اندر لے کر کے جانے والی سب سے پہلی چیز اور سب سے خطرناک چیز کیا ہے کہ انسان کی پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کو ڈر کر چھوڑے. انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، شرک کرے. یہ وہ گناہ ہے میرے پیارے ساتھیوں جس کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے. اگر آپ شرک کر کے دنیا سے چلے گئے اور توبہ نہیں کی آپ نے، اللہ تعالی معاف نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. شرک سے کمتر جو گناہ ہے وہ معاف ہو جائیں گے مگر شرک معاف ہونے والا نہیں ہے. سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو شرک کرے گا اس کے اوپر جنت حرام ہے. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں جو انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. اور اسی شرک کے ساتھ ایک اور گناہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کفر کرنا. جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی اگر آپ نے انکار کر دیا، آپ نے اللہ کا انکار کر دیا، اس کے رسولوں کا انکار کر دیا، اس کی کتابوں کا انکار کر دیا، اس کے فرشتوں کا انکار کر دیا، قیامت کے دن کا انکار کر دیا یا تقدیر کا انکار کر دیا. جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے
اگر ہم نے ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کر دیا تو پھر یہ چیز کفر ہے، اور کفر وہ گناہ ہے جو انسان کو جہنم میں لے جائے۔ اللہ نے قرآن میں پہلے پارے میں فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور ہمیں جھٹلا دیا وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا۔ جب جہنمی جب کفر کرنے والے کافر جب گروہ در گروہ جہنم کی طرف لے کے جائے جائیں گے اُتِحَتْ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا، جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا۔ تو جہنم کے داروغہ کہیں گے اے جہنمیوں، کیا اللہ کے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ کیا آج کے دن سے تم کو ڈرایا نہیں تھا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ تو جہنمی کہیں گے اے جہنم کے داروغہ تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، ہمارے پاس ڈرانے والے رسول بھی آئے تھے، ہمیں قیامت کے بارے میں بتایا گیا تھا، لیکن ہم کافر ہو گئے تھے، ہم نے انکار کر دیا تھا، اور اللہ کا وعدہ تھا کہ ہم کافروں کو جہنم میں ڈالیں گے۔ تو مشرک اور کافر، شرک کرنے والا اور کفر کرنے والا، یہ دو لوگ جہنم کے اندر جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں۔ آپ کو چھوڑ کر کے کفر کا راستہ اپنا رہے ہیں، یہ جاننے کے باوجود اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب میں اگر کوئی جاتا ہے، کوئی کفر کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو مرتد ہو جائے تو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب قبول کر لے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے، اسی کفر کی حالت میں اس کی موت ہو جائے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ آج مسلمان لڑکیاں کے نام پر، پیار کے نام پر، محبت کے نام پر کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہوتی ہیں اور اس کے مذہب میں داخل ہوتی ہیں اور اسلام کو چھوڑ دیتی ہیں۔ آج اس قوم کا یہ حال ہو گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھو اسلام سے اگر کوئی پھر جاتا ہے، نکل جاتا ہے، تو دنیا میں بھی اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ مسلمان تو ہیں جائیں گے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہوگا، بظاہر کے مسلمان ہوں گے لیکن اندر سے اسلام کے دشمن ہوں گے۔ ان منافق لوگوں کو جہنم کا سب سے اندرونی حصے میں رکھا۔ اور جب منافق کی بات نکلی تو آئیے منافق کی کچھ نشانی قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے، ذرا وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان المنافقین، بے شک یہ منافق لوگ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہو خادعهم، جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے۔ انہیں یہ لگتا ہے اللہ الا قلیلا، یہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اگر اس آیت کو آج کرائیٹیریا بنا لیا جائے، آج مسلمانوں کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے۔ اکثر مسلمان نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور جو پڑھتے بھی ہیں تو ایسا لگتا ہے بہت بڑا احسان ہے جو کر رہے ہیں، بہت بڑا فضلہ ہے جو چکا رہے ہیں۔ سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم اس کو منافق کی نشانی بیان کرتا ہے۔ منافق کی ایک اور نشانی سن لیجیے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ پکا منافق ہے، اور چاروں میں سے کوئی ایک چیز بھی کسی کے اندر پائی جائے تو سمجھ جاؤ کہ منافق کی ایک نشانی اس کے اندر پائی جائے۔ چار چیزیں منافق کی نشانی۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا تمن خان، اور جب
رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی سے جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اتر جائے، گندی زبان استعمال کرے۔ یہ چار چیزیں منافق کی پہچان ہیں۔ چلے جاؤ مسلمانوں کی راستے، چلے جاؤ گوڑا کی لکھنؤ کی کچہری میں، سب سے زیادہ آپ کو مسلمانوں کے کیس ملیں گے، ایک دوسرے کے خلاف بے ایمانی کے، گالی گلوچ کے، فراڈ کے۔ آج منافق یہ چاروں نشانیاں بھی میرے پیارے ساتھیوں آج ہم مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے جسے نبی نے منافق کی نشانی قرار دیا تھا، آج وہ مسلمان تو جہنم میں لے کر کے جانے والی یہ کہ انسان اگر منافق ہے، اوپر سے اسلام کا اقرار کرتا ہے لیکن دل سے اسلام کا اقرار نہیں کرتا، دل سے اسلام کو نہیں مانتا ہے، تو وہ منافق ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم۔ تیسری چیز جو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے، دین کے اندر نیا نیا کام نکالنا۔ محرم کا مہینہ آ جائے تو کسی کے نام کا تعزیہ نکالنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ اور اللہ کے نبی کی آل اولاد کے نام پہ جھوٹی چیزیں نکالنا۔ ربیع الاول کا مہینہ آ جائے، نبی کی پیدائش کے جشن کے نام پر بڑے بڑے جلوس نکالنا، ہر کام دین کے نام پر کرنا جس کا ثبوت دین کے اندر نہیں ہے، جس کا ثبوت قرآن کے اندر نہیں ہے، جس کا ثبوت اللہ کے نبی کی سنت سے نہیں ہے، بدعات و خرافات کرنے والا اس کا ٹھکانہ بھی جہنم میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تو اس کا عمل مردود ہے، اس کا عمل مردود ہے۔ مردود کا مطلب سمجھتے ہیں؟ 2000 کی نوٹ ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟ بولو بھائی۔ ہمارے ایک ساتھی آئے لکھنؤ سے، ان کی موبائل کی دکان ہے، کہہ رہے مولوی صاحب آج تک 2000 کا نوٹ بہت آتا ہے، لوگ جلدی جلدی کھپا رہے ہیں۔ حالانکہ مودی جی نے اس بار تھوڑی چھوٹ دی ہے، 1500 والے کی طرح معاملہ نہیں ہے کہ 1000 اور 500 کے نوٹوں کو تو بالکل انلیگل کر دیا گیا تھا۔ 2000 کا نوٹ چینج ہو رہا ہے بینک میں، لیکن جس کے پاس پڑا ہوا ہے، موبائل خرید رہا ہے، کوئی سامان خرید رہا ہے، جلدی سے کھپا رہا ہے اس 2000 کا نوٹ کل تک بہت قیمتی تھا، مگر آج جب حکومت نے اعلان کر دیا کہ اب یہ نوٹ نہیں چلے گا، اب اس کی ویلیو ختم ہو گئی۔ ابھی میں نیپال گیا تھا فیملی کے ساتھ، میرے پاس 2000 کا نوٹ تو نہیں تھا، انڈین 500 کا نوٹ تھا، لیکن جب میں نیپال گیا اسی وقت مودی جی کا اعلان آیا کہ 2000 کا نوٹ جو ہے اب بند ہو جائے گا۔ نیپال والوں نے 500 کا نوٹ لینا بھی بند کر دیا۔ میں نے کہا یار میرے انڈیا کے نوٹ کی اتنی خراب ویلیو ہے، نیپال میں 500 کا نوٹ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، بولے 100 کا نوٹ لاؤ تب لیں گے۔ تو نوٹ پر جب تک گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو آتھورائز کیا تھا، اس پر گورنمنٹ آف انڈیا کی مہر تھی اور گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ کہا تھا کہ یہ نوٹ چلے گا، تب تک وہ چل رہا تھا۔ جس دن سرکار نے اور پرائم منسٹر نے اعلان کر دیا کہ یہ نوٹ نہیں چلے گا، نوٹ ردی کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عمل دیکھنے میں جتنا بھی اچھا لگ رہا ہو، اگر عمل کے اوپر قرآن کی مہر نہیں ہے اور جناب محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے، وہ عمل دیکھنے میں جتنا بھی خوبصورت کیوں نہ لگتا ہو، اللہ کی نظر میں اور شریعت کی نظر میں وہ عمل ریجیکٹڈ ہے اور اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، الٹے اسے کوئی سزا ملے گی، اس کا گناہ پڑے گا۔ اور اسی لیے بخاری اور مسلم کی روایت ہے جب اللہ کے پیارے نبی قیامت کے دن اپنی امت کے لوگوں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے، کوثر کا جام پلا رہے ہوں گے، تو اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگ آئیں گے جن کے چہرے وضو کے پانی سے چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی ان کو کوثر کا جام پلانے کی کوشش کریں گے، لیکن فرشتے روک دیں گے، فرشتے روک دیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ ان کو پانی نہیں پلا سکتے۔ اللہ کے نبی کہیں گے یہ میری امت کے لوگ ہیں، دیکھو یہ وضو کر کے آئے ہیں، ان کے چہرے وضو کے پانی سے چمک رہے ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے دین میں کون کون سی نئی نئی چیزیں نکالی ہیں، انہوں نے آپ کے دین کو بدل ڈالا ہے، انہوں نے آپ کے دین کے اندر بدعت و خرافات ڈالی ہیں، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے۔ جب اللہ کے نبی کو یہ پتا چلے گا یہ بدعتی لوگ ہیں، یہ دین کا کباڑہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ دین کی صورت کو بگاڑنے والے لوگ ہیں، تو اللہ کے نبی بڑے
بڑے غصے میں آ جائیں گے اور کہیں گے سومن سومن لمن غیر بادی، جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا ان کو گھسیٹ کر کے ان کے چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دو۔ اے فرشتوں جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا ان کا ٹھکانہ جہنم میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے میں یہ بات کہتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے برا کام وہ ہے جو دین کے اندر نیا نکالا گیا ہو، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم میں۔ تین چیزیں ہوں گی جہنم کے اندر لے کے جانے والی چوتھی۔ اب یہ جو چوتھی چیز ہے اس کے اندر ٹوٹل 7 چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں بیان کی ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ حدیث آپ کو پڑھ دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، اے میری امت کے لوگوں 7 ایسے گناہوں سے بچو جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں، جو انسان کو جہنم کے اندر لے کر کے جانے والے ہیں۔ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ کون سے 7 گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، شرک کے اوپر بول چکا، والسحر، جادو کرنا، جادو کے اندر وہ بھی آ گیا جو آپ کے ہاتھ کی ریکھاؤں کو دیکھ کر کے بتاتا ہے کہ آپ کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اڑیسہ کے اندر ٹرین کا، ہزاروں کے قریب لوگ زخمی ہوئے، سرکاری آنکڑے کے مطابق 300 کے قریب لوگ مارے گئے، اور ویڈیو دیکھو مرنے والوں کی لاشوں کا تو خون کے آنسو میرے بھائیوں آ جاتے ہیں کہ بیچارے کیا سوچ کے گھر سے گئے تھے، اور آج کسی کا سر کٹا ہے، کسی کا دھڑ کٹا ہے، باڈی پہچانی نہیں جا رہی ہے، DNA ٹیسٹ کا سہارا لے کر کے ان کی باڈی کو آج ان کے گھر والے پہچان گئے۔ لیکن مدھیہ پردیش کے اندر بہت بڑے بابا ہیں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے، میں نام نہیں لوں گا، ان کا دعویٰ ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ ٹرین میں حادثہ ہونے والا ہے۔ کہہ رہے ہمیں پتا تھا، میڈیا والوں نے پوچھا جب پتا تھا تو بتایا نہیں؟ کہا کہ جاننا الگ ہے، ٹالنا الگ ہے، ہم جانتے تھے مگر ٹال نہیں سکتے۔ انہی بابا جی کا ایک ویڈیو میں لے کر پانی کے اندر کھڑے ہیں، اچانک پھسل کر کے پانی میں گر گئے۔ جس بابا کو یہ نہ پتا ہو کہ آگے پانی ہے کہ نہیں ہے، زمین پر پھسل کے پانی میں گر جائے، وہ بابا یہ کہتا ہے مجھے معلوم تھا کہ اڑیسہ کے اندر ٹرین کا حادثہ۔ اتنے اس طریقے کے جتنے بہروپیے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے بھوشیہ کے بارے میں پتا ہے، کان کھول کر کے سن لو، یہ سارے کے سارے مکار ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ شیطان ہیں، اور ان کی بات کی تصدیق کرنا حرام ہے، ان کی بات کو ماننا بھی سمجھو جادوگر کو ماننا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے کاہن کی بات کی تصدیق کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اللہ نے قرآن میں صاف صاف کہہ دیا وما تدری نفس بأی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، کب مرے گا۔ اڑیسہ کی اس ٹرین میں سفر کرنے والوں نے یہ نہیں سوچا تھا میرے بھائی کہ ہم ٹرین کے حادثے میں مر جائیں گے۔ میں خود بہت سفر کرتا ہوں، میرے ساتھ بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ بھی چند مہینوں پہلے ہوا تھا کار میں، اور ہم جب ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کرتے چلو ٹرین کا سفر بڑا جو ہے یعنی امن والا سفر ہے اور جس میں خطرہ نہیں ہے، لیکن اب اتنا خطرناک حادثہ ہونے کے بعد لگ رہا ہے کہ کوئی جگہ سیف نہیں ہے۔ ٹرین میں بھی حادثہ ہو سکتا ہے، پلین میں بھی ہو سکتا ہے، کار میں بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں انسان کی موت لکھی ہے میرے بھائی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ تو دوسری چیز جس کو اللہ کے نبی نے 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں میں قرار دیا وہ سحر، جادو کرنا یا جادوگر کے پاس جانا یا جادو سیکھنا یا جادو سکھانا، یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں اور انسان کو جہنم میں لے کر گیا۔ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی انسان کی نردوش ہتیا کرنا، قتل کرنے والا اگر مسلمان ہے تب بھی جہنم میں جائے گا، غیر مسلم ہے تب بھی جہنم میں جائے گا۔ یہ الگ بات ہے ہندوستان کا میڈیا اس قدر تو رخا ہو چکا ہے کہ اگر قاتل مسلمان ہے تو اس کو بڑی بڑی ہیڈنگ دی جاتی ہے، اس کو بڑے خطرناک انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔
دلی کے اندر اپنی گرل فرینڈ کو چاقوؤں کے ذریعے پبلک کے سامنے کیمرے کے سامنے قتل کرنے والا ساحل خان کا تو پورے دیش کا میڈیا چلا رہا. اور آج جب ممبئی کی میرا روڈ پر ایک غیر مسلم نے اپنی محبوبہ کو اپنے ساتھ رہنے والی عورت کو قتل کرنے کے بعد اس کی باڈی کے 35-35 ٹکڑے کر دیے اور اس کے باڈی کو کوکر میں رکھ کر کے گوشت کی طرف پکایا, تب میڈیا کو صاف سن لیا اور کوئی آدمی کہنے کو تیار نہیں کہ غیر مسلم نے ایسا کر دیا. او لوگوں قاتل کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور قاتل کا کوئی دھرم نہیں ہوتا. قتل کرنے والا مسلم تب بھی اپرادھی ہے, قتل کرنے والا غیر مسلم تب بھی اپرادھی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, کسی نردوش کی ہتیا کرنے والا, کسی بے قصور کو قتل کرنے والا بھی جہنم کے اندر جائے گا. تین چیزیں ہو گئی. نمبر 4 وَأَكْلُ الرِّبَا, سود کھانے والا, بیاج کھانے والا, چاہے وہ بینک کے انٹرسٹ کے ذریعے کھا رہا ہو, چاہے وہ دوسروں کو پیسہ قرضہ دے کر کے قرضے پر پروفٹ لے رہا ہو, قرضے پر منافع لے رہا ہو, بینک سے چاہے لے رہا ہو, چاہے وہ لوگوں سے لے رہا ہو, ہر طریقے کا بیاج کھانے والا بھی اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے, جہنم کے اندر لے کر کے جا رہا ہے. پانچویں چیز وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ, اور یتیم کے مال کو کھانا, یتیم کے مال کو کھانا بھی حلال کر دینے والی چیز ہے. چھٹی چیز وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ, اور جنگ کے میدان سے بھاگ جانا. لڑائی ہو رہی ہے اور دشمن سے جنگ ہو رہی ہے اور جنگ کے میدان سے اگر کوئی بھاگ جاتا ہے تو یہ چیز یہ انسان کو ہلاک کر دینے والی ہے. اور ساتویں چیز وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ, پاک دامن مومنہ عورتوں پر زنا کا جھوٹا الزام لگانا. کسی عورت کے اوپر, خاص طور سے اگر وہ عورت مسلمان ہے, اس کے اوپر اگر کوئی زنا کی تہمت لگاتا ہے اور 4 گواہ اس کے پاس نہیں ہیں تو اسلام اس خطر, ایک عورت کی عزت کو اسلام نے اتنی ویلیو دی ہے کہ اگر 4 گواہ آپ کے پاس نہیں ہیں زنا کے. آج کے زمانے میں اگر ویڈیو ہے تو ویڈیو کو بھی علماء کہتے ہیں کہ وہ 4 گواہ کے برابر مان لیا جائے گا اگر ویڈیو صحیح ہے چیک کرنے کے بعد. تو 4 گواہ ہیں یا کوئی ایسا ثبوت ہے جو 4 گواہوں کے برابر ہے تب تو اس کو مانا جائے گا, ورنہ الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے کیونکہ تم نے ایک مسلمان عورت کی عزت پر حملہ کیا ہے. تو ایک پاک دامن مسلمان عورت پر جھوٹا الزام لگانا, یہ ٹوٹل اس حدیث کے اندر 7 چیزیں بیان کی گئی ہیں جو انسان کو ہلاک کرتا ہے. اور آگے جہنم کے اندر لے کر کے جانے والی ایک اور چیز جو آج مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ رائج ہے, لا يدخل الجنت قاطع, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ رشتہ توڑنے والا جہنم میں جنت میں نہیں جائے. رشتہ توڑنے والا بھائی بھائی سے رشتہ توڑ لے, بھائی بہن سے رشتہ توڑ لے, چاچا بھتیجی سے رشتہ توڑ لے, باپ بیٹے سے رشتہ توڑ لے, رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. لا يدخل الجنت قاطع. آج ذرا سی بات پر ہمارے یہاں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. رشتوں کو بچاؤ میرے بھائی, رشتہ ہم نہیں بناتے ہیں, رشتہ اللہ بناتا ہے. جو ہمارے رشتہ دار ہیں جن کا ہمارے ساتھ خون کا رشتہ ہے, رشتے کو بچاؤ. اور رشتے کو بچانے کے لیے اگر قربانی دینی پڑے اپنے حق کی تو قربانی دے دو, لیکن رشتوں کو بچاؤ, رشتوں کو جوڑو. رشتوں کو جوڑنے والا جنت میں جائے گا, رشتوں کو توڑنے والا جہنم میں جائے گا. اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے 3 اور گناہوں کا ذکر کیا. سلام حرم اللہ علیہ الجنہ, 3 لوگ ایسے جن کے اوپر جنت حرام ہے, یعنی وہ جہنم کے اندر جائیں گے. نمبر 1 مدمن الخمر, شراب پینے والا, شراب کا عادی. آج مسلمانوں میں شراب کی بھی لت بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. مسلمان نوجوانوں کے اندر نشے کا اور شراب کا سیون بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سننے کے بعد اگر اس مجمع میں یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, اگر کوئی نوجوان اس گندگی میں لپٹ ہے, جتنا جلدی ممکن ہو توبہ کر لے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں شراب کا سیون کرنے والا, شراب کی جس کو لت لگ رہی, جنت اس کے اوپر حرام. نمبر 2 واللہ لوالدیہ, اپنے ماں باپ کو ستانے والا, اپنے ماں باپ کو ستانے والا, ماں باپ کو دکھ دینے والا, ماں باپ کی آنکھوں
سے آنسو لانے والا۔ میرے پیارے بھائیو، ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ کا فیصلہ غلط ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ کبھی کچھ زیادتی بھی کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ کے لوگ آپ کو ڈانٹ دیں یا مار دیں، تب بھی آپ کو اس بات پہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں یا ان کا رشتہ توڑ دیں یا ان سے پیار کرنا بند کر دیں، ان کا حق ادا کرنا بند کر دیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنے ماں باپ کو ستانے والا بھی جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ اور تیسری چیز والدیوس، اور وہ بے غیرت آدمی الذی یجر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر کے اندر بے غیرتی ہو رہی ہو، جس کی بہن غلط کام کر رہی ہو، جس کی بیٹی غلط کام کر رہی ہو، جس کی بیوی غلط کام کر رہی ہو، اس کو کوئی فرق نہ پڑے۔ شادی ہے، ویڈیو ریکارڈنگ والا آتا ہے اور لیڈیز کے کمرے میں لے جا کر کے لیڈیز کے سامنے ویڈیو ریکارڈنگ، کہاں مر گئے اس گھر کے مرد، ان کی غیرت کا جنازہ نکل گیا جن کے گھر کی عورتوں کی ویڈیو ریکارڈنگ غیر محرم کر رہا ہے اور دلہن کے ایک پوز کا وہ ویڈیو بنا رہا ہے اور گھر کی عورتوں کے ایک پوز کا ویڈیو بنا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بے غیرتی اور بے حیائی ہے جو آج مسلمان کے گھروں میں۔ شادی کا موقع، جوان لڑکی لہنگا پہن کے شادی میں جا رہی ہے، بڑی خوشی سے ماں لائی ہے لہنگا، اور لہنگا کیسا ہے؟ اس کی نابھی نظر آ رہی ہے، اس کا سینہ نظر آ رہا ہے، اس کی پیٹھ نظر آ رہی ہے، اس کی آستین نظر آ رہی ہے۔ یہ بے حیائی والا کپڑا شوہر لا کر کے بیوی کو دے رہا ہے، بھائی لا کر کے بہن کو دے رہا ہے، اور باپ لا کر کے بیٹی کو دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بے غیرت، جس کے دل کے اندر غیرت نہ ہو، جس کے گھر میں گندگی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو، ایسے بے غیرت انسان کے اوپر بھی جنت۔ اسی طریقے سے جہنم کے اندر لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے میرے بھائیوں، تو اس وقت ہمارے سماج میں بہت زیادہ رائج ہے۔ آئیے وہ حدیث بھی آپ پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا الہ آباد کے اندر کورٹ کی کچہری کے اندر ایک مرڈر ہوتا ہے، اور ہمارے ملک میں میڈیا جس کو سوال اٹھانا چاہیے تھا کہ لا اینڈ آرڈر کا اور قانون ویوستھا کا معاملہ ہے، اور عدالت کے اندر اگر کسی اپرادھی کو عدالت کے پریسر کے اندر اس طریقے سے سرحان مارا جا رہا ہے تو یہ قانون ویوستھا کا سوال ہے۔ مگر میڈیا نے اس وقت بھی بڑا عجیب کھیل کھیلا تھا اور مرنے والے کی برائیاں کی تھی اور مارنے والوں کو شاباشی دی تھی۔ اور ابھی دوسرا کیس آپ کے سامنے آ گیا، لکھنؤ کچہری کے اندر بھی آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا، کل ایک اور آرڈر ہو گیا۔ یہ بہت بڑا سوال ہے لا اینڈ آرڈر کا۔ عدالتیں اس لیے بنی ہے میرے بھائیوں، عدالتوں کا سسٹم اس لیے بنا ہے، کورٹ کچہری اس لیے بنی ہے تاکہ اپرادھی کو اپرادھ کی سزا دی جائے۔ اگر پبلک کو یہ اتھارٹی دی جائے، کوئی کسی کو بھی سزا دے دے، یا میڈیا کو اگر یہ حق دے دیا جائے وہ جس کو چاہے اپرادھی قرار دے دے، تو پھر مجھے لگتا ہے عدالتوں میں تالا لگا دینا چاہیے اور وکیلوں اور ججوں کو چھٹی پر بھیج دینا چاہیے۔ بہرحال ظلم کی جتنی شکلیں ہیں، اس حدیث کو آپ سنیے، جہاں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر ظلم ہو رہا ہے، اتیاچار ہو رہا ہے، اس حدیث کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، صنفان من اہل النار لم ارہما، میری امت کے اندر دو قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم کے اندر جائیں گے، دو قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم کے اندر جائیں گے، لیکن ابھی میں نے ان کو نہیں دیکھا ہے، وہ بعد کے دور میں آئیں گے۔ نمبر ایک، قوم معہم سیاۃ کاذناب البقر یضربون بها الناس، کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دودھ کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ کوڑوں سے لوگوں کو ماریں گے، وہ لوگوں پر اتیاچار کریں گے، لوگوں پر ظلم و ستم کریں گے، لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والا اور اتیاچار کرنے والا، چاہے وہ عہدے کا غلط استعمال کر رہا ہو، پاور کا غلط استعمال کر رہا ہو، کسی بھی طریقے سے اگر کوئی کسی پر ظلم و ستم کر رہا ہے، یہ حدیث بتا رہی ہو جہنم میں جائے گا۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور ایسی عورتیں بھی جہنم کے اندر جائیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آج ایسے کپڑے عام ہو گئے، ایسے کپڑے عام ہو گئے، اس
مسلمانوں کے گھروں میں ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، جوان عورتیں بھی پہن رہی ہیں، بوڑھی عورتیں بھی پہن رہی ہیں کہ کپڑے کے اندر سے عورتوں کے اندر کے لباس نظر آ رہے ہیں، ان کا جسم جھلک رہا ہے، کپڑا اتنا باریک ہے، کپڑا اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ عورت کا پورا شریر جھلک رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اتنی بہترین تعبیر استعمال کی ہے، کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوگی۔ اگر کپڑا باریک ہے وہ بھی اس حدیث کے اندر آ گیا، کپڑا ٹائٹ ہے وہ بھی اس حدیث کے اندر آ گیا، کپڑا چھوٹا ہے وہ بھی اس حدیث کے اندر آ گیا۔ میرے بھائیو، ہر وہ لباس جو کپڑا پہننے کے باوجود اور ننگی نظر آئے، اللہ کے نبی کی حدیث کے اندر آ جاتا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا ممیلات مائلات، وہ غیر پردوں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی، مائل کریں گی اور خود بھی مٹک مٹک کر کے چلیں گی۔ لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، ولا یجدن ریحھا، اور نہ ہی وہ جنت کی خوشبو پائیں گی۔ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، ایسے بے حیا عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ بِمَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہو جاتی ہے، مگر ایسی عورتیں جنت سے بہت دور رہے گی۔ میری ماں اور بہنوں، اپنے کپڑوں کا خیال رکھو۔ ارے اسلام تو وہ مذہب ہے جو ایک عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ گھر میں اپنے سسر کے سامنے، اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے بھی جب ایک عورت چلے تو دوپٹے پہ چلے۔ قرآن کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُنُوبِهِنَّ، اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے بھی تمہارا دوپٹہ تمہارے سینے پر ہونا چاہیے۔ دوپٹہ جہاں تہاں ہو ایسا نہیں چلے گا، دوپٹہ آپ کے گریبان اور سینے پر ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اسلام تو وہ دین ہے جو دیور کو، بھابھی کو دیور سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے، جیجا کو سالی سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے، چاچا ماما پھوپھی خالہ کے جو لڑکے ہوتے ہیں، لڑکی جوان ہو جائے تو ان سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس اسلام کے اندر بے حیائی کی کوئی جگہ نہیں ہے، اسلام کے اندر بے غیرتی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اگر جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اسلامی شرم و حیا کو اپناؤ، اسلامی لباس کو اپناؤ۔ اور آخری چیز جہنم میں لے کر کے جانے والی جو ہوگی میرے بھائیوں، اور جس کو میں بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، جہنم کے اندر لے کر کے جانے والی یہ چیز ہی آج کامن ہو چکی ہے، اور وہ ہے نماز کا چھوڑ دینا، نماز کا چھوڑ دینا، اور نماز کے بارے میں لاپرواہی کرنا، نماز کا خیال نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں فرماتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے؟ تو جہنمی کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک واقعہ یاد آیا، سعودی عرب کی سرزمین پر 3 نوجوان کار چلا رہے تھے، ایک کار چلا رہا تھا، وہ بیٹھے تھے ساتھ، اور وہاں کی روڈیں ماشاءاللہ بہترین روڈیں ہیں، سڑکیں ہیں، پوری سپیڈ میں گاڑی چلا رہے تھے، جوان خون تھا، گاڑی سپیڈ کو کنٹرول نہیں کر پائے، بڑا ہی خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا، اور 3 نوجوانوں میں سے 2 نوجوان آن دا اسپاٹ موت۔ ٹریفک پولیس والے، شرطۃ المرور والے جب وہاں پہنچے تو جو نوجوان گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ جب ٹریفک پولیس والے وہاں پہنچے تو اس کی زبان سے ایک لفظ نکل رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا فی سقر فی سقر فی سقر، اور آخری ٹائم میں، مرنے کے ٹائم میں یہ کہہ کر کے انتقال کر جاتا ہے، اس کا بھی انتقال۔ ٹریفک پولیس والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ مرنے کے ٹائم فی سقر کیوں کہہ کے جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے علاقے کے عالم دین سے پوچھا کہ آپ اس کا مطلب بتائیے کہ یہ کیوں کہہ کے جا رہا تھا فی سقر۔ عالم دین نے قرآن کی یہی آیت پڑھ کے جہنمی جواب دیں گے، جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم سقر کے اندر کیوں چلے گئے، تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس عالم دین نے جواب دیا یہ بے نمازی نوجوان تھا، مرنے کے ٹائم جب روح قبضہ کرنے کے لیے فرشتہ اس کے پاس آتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، اور اس کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میرا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے، اب جہنم کے اندر مجھے جانا ہے،
اس لیے آٹومیٹک اس کی زبان سے جملہ نکلنے لگا فی سقر یہ سقر میں جانا ہے، مجھے جہنم میں جانا، جہنم سے بچنا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ تو نماز کی پابند، یہ وہی نماز ہے قرآن کا ایک حصہ پڑھا تو اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے برائی سے روکتی ہے۔ او موبائل کا غلط استعمال کرنے والے نوجوانوں، جب تم فجر کی نماز پابندی سے پڑھنے کی عادت ڈالو گے تو رات میں موبائل کا گھنٹہ استعمال تم نہیں کرو گے۔ جب تمہیں اس بات کی چنتا ہوگی مجھے صبح 4 بجے اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھنا ہے، جب فجر کی نماز جماعت سے تم پڑھو گے تو تم کوئی غلط کام کرنے کے پہلے 1000 بار سوچو گے۔ نماز آپ کو بے حیائی سے میرے پیارے ساتھیوں آٹومیٹک روکے گی، اور یہ نماز ڈپریشن کا بھی علاج ہے، بے چینی کا علاج ہے۔ آج کتنے نوجوان ہیں بے چین ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، کوئی لڑکیوں کے پیچھے دیوانہ ہے، کوئی نوکری کے لیے پاگل ہوا ہے، کوئی میڈیکل کا ایگزام نہیں پاس کر رہا اس لیے وہ سوسائڈ کر لے رہا ہے۔ ہر ڈپریشن کا علاج نماز ہے۔ قرآن کا 29واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا کچے دل والا ہے، بڑا جلد باز ہے، بڑا بے صبر ہے، انسان بہت جلدی فیصلہ کر لیتا ہے، بہت جلدی ڈیسیژن لے لیتا ہے، انسان کے اندر سوچ سمجھ کی طاقت کم ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا جلد باز ہے، بڑا بے چین، بڑا ناصبرا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب انسان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی بھلائی ملتی ہے انسان کنجوس ہو جاتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر یہ تینوں کوالٹی ان کے اندر نہیں ہے جو نمازی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز کا عادی ہو جائے گا، جو نماز کی عادت ڈالے گا میرے بھائیوں، وہ ڈپریشن سے بھی بچے گا۔ اس کے پاس دولت آئے گی تو وہ کنجوس نہیں بنے گا، مصیبت آئے گی تو پریشان نہیں ہوگا، اور ڈپریشن سے اس کا دور ہو جائے گا۔ اس لیے نماز کی عادت ڈالو اور اپنے بچوں کو بھی نماز کا عادی بناؤ۔ میری ماں اور بہنوں، آپ بھی نماز کی عادت ڈالو اور اپنی بچیوں کو نماز کی عادت ڈالو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی پڑھائی کرو۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے میرے بھائیوں۔ علامہ عبدالعزیز ابن باز سے پوچھا گیا، ایک انسان ICU کے اندر ہے، کوما کی حالت میں ہے، اس کا ہوش میں ہے، وہ ہوش میں ہے لیکن وہ نہ تو اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، صرف آنکھوں سے آنکھیں پلکیں اس کی ہل رہی ہے اور سانس چل رہی ہے، وضو نہیں کر سکتا، تیمم نہیں کر سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا۔ شیخ ابن باز سے پوچھا گیا کیا وہ انسان نماز پڑھے گا، اور پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا؟ شیخ نے جواب دیا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ جب وہ وضو نہیں کر سکتا، تیمم نہیں کر سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، تو جس حال میں وہ لیٹا ہوا ہے اسی حال میں اپنی آنکھوں کے اشارے سے، اپنی پلکوں کے اشارے سے وہ نماز پڑھے گا۔ اس لیے کہ نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے جب تک سانس چل رہی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت پر فرض ہے میرے بھائی۔ ہمارے اور کافروں کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو قرآن کہتا ہے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور مشرکوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان اگر کسی چیز کا فرق ہے تو نماز کا فرق ہے۔ نماز پڑھنے والا مسلمان ہے اور نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور نماز اگر کوئی جان بوجھ کر کے نہیں پڑھتا ہے تو بہت بڑا گنہگار ہے اور جہنم کے اندر جانے والا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اگر نماز سے آپ دور ہیں اپنا تعلق نماز سے جوڑیے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کے آگے اپنا سر جھکانا شروع کر دیجئے، بہت ساری ٹینشنوں سے آپ بچ جائیں گے۔ ابھی